Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. آخر زمانے سے متعلق امیر المؤمنین نے بھی نہج البلاغہ میں کئی ایسی احادیث کہی ہیں جو آخر الزمان سے متعلق ہے. آخر الزمان یعنی جو ظہور سے پہلے کا زمانہ ہے, یہ نہیں اس کے بعد قیامت آ جائے. اہل سنت میں ہم میں یہی فرق ہے, وہ کہتے ہیں آخر الزمان یعنی اس کے بعد قیامت ہے, ہم کہتے ہیں نہیں آخر الزمان اس کے بعد ظہور ہے. اسی لیے امام زمانہ کہا جاتا, امام آخر الزمان کہا جاتا. جب امام ظہور فرمائیں گے تو ایک آیت کی تلاوت کریں گے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے, لیکن ایک شرط ہے, اگر تم مومن ہو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اگر کوئی ایمان رکھنے والا ہے تو امام زمانہ ان کے لیے خیر ہی خیر. بتانے گرامی امام اس کی تلاوت کے سورہ ہود کی آیت ہے, 11ویں سورہ کی آیت ہے, آخر کے اندر جا کے دیکھیں, اور بھی بہت سی آیات ہیں, لیکن امام زمانہ کے القاب میں ایک لقب ہے بقیت اللہ, جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. توجہ ہو. اب بہت سی احادیث ہیں. چھٹے امام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں پہ لوگ, یہاں تک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ باتیں کرنے لگے کہ شاید ماد اللہ سخر اللہ شیعہ ماننے والے ہوں گے, کہیں گے شاید انتقال ہو گیا, امام نہیں آئے. نہیں عزیزان گرامی, ہمارا ایمان جیسی بھی حالت ہو, ہمارا ایمان باقی رہنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام پہ اگر ایمان نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے. اسلام میں رہ کے انسان محروم ہے. جملہ کہہ گیا ہوں, اہل بیت کو کوئی نہ مانتا ہو تو اسلام میں رہ کے ہر چیز سے محروم ہے. کبھی اس نے اللہ کو مان لیا, رسول خدا کو مان لیا, قرآن کو مانا, اہل بیت کو نہیں مانا. جب اہل بیت کو نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. کیونکہ زیارت جامع کبیرہ میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا ہے, امام معصوم, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. پوچھا مولا سے کہ مولا یہ آپ نے کیوں فرمایا ہے کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, خدا کو تو انکار نہیں کیا. امام نے کہا نہیں, ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اس نے کہا انہیں مانو. گرامی, اب یہ پورا نظام ماننا, پورے کے پورے دین کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب بہت سے افراد کہتے تھے بھئی قرآن کے اندر صرف آیت جو خمس سے متعلق ہے ایک ہے, زکوٰۃ سے متعلق 30-40 زیادہ آیات ہیں. اور ہمارے بہت سے شیعہ جب سن کے آتے ہیں تو الٹے بجائے پوچھنے کے ہم سے ہی بحثنے لگتے ہیں. مولانا وہ پیش کر رہے ہیں 30-40 زیادہ وہ زکوٰۃ کی آیت ہے, خمس کی ایک آیت ہے, تو ہم زکوٰۃ کیوں نہ دیں, خمس کیوں دیں؟ ارے بھائی جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے کس نے کہا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ دیجیے, جن پہ خمس واجب ہے خمس دیجیے. اور اگر کسی عالم دین سے مطمئن نہیں ہے تو پھر بھی خمس کھائیے مت, مستحق کو خود پہنچا دیں. پتہ نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے. بھائی آپ کسی مولانا سے کسی سے مطمئن نہیں ہے, بھئی یہ شاید کھانا لیں, بھئی اگر ان سے مطمئن نہیں ہے تب بھی آپ کا خمس معاف نہیں ہوتا, باقی پھر بھی رہتا. مستحق پہنچانا, مستحق تک پہنچانا ضروری. مستحق مستحق نہیں کہہ رہا, مستحق تک پہنچانا, ڈیزرونگ پرسن. آدھا سہم امام ہے, آدھا سہم سعادات ہے. سہم سعادات غریب مستحق سید کو دیں گے, سہم امام غریب مستحق غیر سید کو دیں گے. پتہ نہیں پہنچی بات کہ نہیں پہنچی. اگر مطمئن ہے, تمام مراجعوں نے لکھا کہ حوزہ علمیہ میں خرچ ہو, دینی مدارس میں خرچ ہو, اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو غیر سید جو مستحق ہے سید مستحق کو بھی دے سکتے ہیں, غیر سید مستحق کو سہم امام سے دے دیں. دے دیں, مطمئن نہ ہو تو مستحق کو خود ادا کر دیجیے, یہ نہ کریں کہ کھا لیں. سب جملے ہیں میں جانتا ہوں, کہہ رہا ہوں دوبارہ دہراؤں گا. بھئی آپ عالم سے مطمئن نہ ہو, مولوی سے مطمئن نہ ہو تو یہ نہ کیجئے کہ خمسی ادا نہ کریں. غصبی مال, میرا بھی اگر غصبی مال ہو, میں خدا نہ خاصا کسی غصبی پیسے سے میں نے ابا کبا پہن لی, اس میں اب نماز نہیں ہوگی, اس میں نماز نہیں ہوگی. توجہ, عام غصبی مال میں نماز نہیں ہوگی. اور اگر امام کا غصب کر کے بیٹھا ہو, سب جملے ہیں میں جانتا ہوں. بتانے کے نامی آج جمعے کا دن ہے, امام زمانہ کا دن ہے, سن کے جائیے گا تمام چیزوں کو. چاہے آپ کسی سے مطمئن نہ ہو, ادا ضرور کیجئے, لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے, ان کا حق. تو میں جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ امام نے بہت سی حدیث میں کہا, ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں کذب الوقاتون, جو وقت معین کریں, وقت معین کریں امام کے ظہور کا, ان کی تکذیب کرو. بعض نے اس کو کہا ہے کہ کذب الوقاتون, ماضی کا صیغہ پڑھا کہ جو وقت معین کرے وہ جھوٹا ہے. He is a liar who specifies the time of the coming of the Imam علیہ السلام. بعض کہتے ہیں کذب الوقاتون, امر ہے, belie the ones who specify the time of the coming. توجہ ہے, سن رہے ہیں آج؟ پتہ نہیں کہ بعض نے تو ماضی کا صیغہ پڑھا, بعض نے امر کا صیغہ پڑھا. بعض کہتے ہیں کمانڈ ہے امام کی طرف سے. اگر کوئی کہے نا کہ امام اگلے سال آنے والے ہیں, وہ تو جھوٹا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ 100 سال تک نہیں آ رہے, تب بھی کہو جھوٹا ہے.
کوئی نہیں جانتا ظہور کے وقت کو. بڑے سے بڑا عالم ہو, بڑے سے بڑا فقیہ ہو, مجتہد ہو, کوئی نہیں کہہ سکتا امام کب آ رہا ہے. امام نے خود سے کہا کہ یاد رکھو جو بتائے کہ میں کب آنے والا ہوں کہو کہ تو جھوٹا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا امام کے ظہور کے وقت کو, اس لیے کسی عالم کسی مجتہد کبھی بھی کوئی نہیں کہتا, اور اگر کوئی کہے تو آپ کہیے تم جھوٹ بول رہے ہو. توجہ ہے. تو پہلی چیز ہے کہ امام کے ظہور سے متعلق کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب آنے والے ہیں. کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آئے. سال رہ گئے, 2 سال رہ گئے, 4 سال رہ گئے, بھئی ہمیشہ تیار رہے. مولا سے پوچھا مولا کیوں نہیں بتا دیتے ظہور کب ہوگا؟ کتنی مدت ہے؟ امام نے کہا غیبت صغریٰ ہوگی, پھر غیبت کبریٰ بہت طولانی ہوگی, بہت طولانی غیبت ہوگی. وقت کیوں نہیں بتا رہے؟ کہا کیونکہ جتنے بھی افراد اگر میں نے وقت بتا دیا, سال بتا دیا, تو جتنے بیچ میں آئیں گے وہ سمجھیں کہ میں نے تو دیکھنا نہیں ظہور. اتنے 100 سال بعد امام نے آنا تو میں تیاری کیوں کروں؟ وہ تیاری کیے بغیر محکومیت کے ساتھ چلا جائے گا. ہر آدمی سوچے میری زندگی میں ظہور ہونا ہے. ہر آدمی سوچے مجھے تیاری کرنی ہے, بعد والوں کی تیاری نہیں, مجھے تیاری کرنی ہے. توجہ. ہر آدمی تیار ہے. کوئی یہ نہ سوچے کسی کی اور نے ظہور دیکھنا, نہیں میں نے ہی ظہور دیکھنا. اب اگر کوئی بغیر ظہور دیکھے مر گیا تو کم از کم ثواب تو ملے گا نا. تیاری کا ثواب تو ملے گا اسے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تیاری کا ثواب تو ملے گا کہ یہ تیار تھا, مر گیا لیکن تیار تھا. تیاری کا ثواب ہے, دیکھنے کا ثواب بھی ہے, لیکن اس سے زیادہ تیاری کا. کیوں؟ کہ ان کے ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھے اور تیار نہ ہو. عزیزان گرامی, تو ہم امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ امام کے ظہور کا وقت کوئی نہیں جانتا. جب وہ آئیں گے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایک اور چیز امام فرماتے ہیں وَهَلَكَ فِيهِ الْمُسْتَعْجِلُونَ, جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں. ارے امام کیوں نہیں آ رہے؟ میں تو تیار ہوں, امام کیوں نہیں آ رہے؟ ارے تم تیار ہو. کیوں تیار ہو؟ کئی مرتبہ اپنے لیے انسان تیار ہوتا ہے. توجہ. کئی مرتبہ انسان اپنے ہی لیے تیار ہوتا ہے. آج کل میرے فیملی کے حالات صحیح نہیں چل رہے, امام ظہور کر لیں. آج کل میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے, امام ظہور کر لیں. بھئی اپنے لیے مانگ رہے ہو, ظہور کو اپنے لیے نہ مانگے. یہ پوری کائنات منتظر ہے, یہ نظام منتظر ہے. ایک بہت بڑے مرجع تقلید کہتے ہیں کہ امام کے ایک سانس پہ ساری کائنات قربان ہے. میں پہنچا پایا. امام معصوم علیہ السلام کے, امام زمانہ کے ایک سانس پہ ساری کائنات قربان.